جا رہے ہیں سر اکرام سہگل صاحب، میں انصار برنی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. آپ ساری دنیا میں آتے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کے شاید اتنے بڑے میں تو آپ سے کہوں گا آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں پاکستان کے، اور ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور یہ سارا علمبردار کرتے ہیں سارے معاملے کو. لیکن اب تو ساری انسانیت کا معاملہ آ گیا ہے. اب تو ایک انسان دوسرے انسان سے ڈر رہا ہے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. آج آپ تشریف لائے، میں آپ سے ہمیشہ گلے لگتا تھا، آج آپ بھی ڈرے ہوئے تھے، میں بھی ڈرا ہوا تھا. یہ اب نئے رشتے ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ پرانے طریقہ کار اب بھولنے پڑیں گے. یہ ہیومن رائٹس کی جو ساری صورتحال ہے وہ بدل گئی. فیصل میں اس میں دو تین چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ احتیاط اس لیے لازم ہے کہ اگر خدا نہ کرے اگر ہم احتیاط نہیں کرتے اور ہم مر جاتے ہیں تو بے موت مر گئے، اور اگر ہماری بد احتیاطی سے کسی اور کو لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو قاتل بھی ہو گئے. قاتل بھی اور خودکشی بھی. خودکشی بھی حرام. احتیاط اتنی زیادہ ضروری ہو گئی، اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر میں احتیاط نہیں کرتا اور میری وجہ سے کسی کو لگ جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میں قاتل. اور اگر میں خود احتیاط نہ کروں اور مجھے اللہ نہ کرے لگ جائے تو میں نے خودکشی کی. ہم اس وقت جو احتیاط کرتے ہیں وہ اپنے لیے سے زیادہ دوسرے کے لیے کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس وائرس ہو اور میں خدا نہ کرے جس کو مل رہا ہوں. مجھے تم سے پیار جتنا ہے تمہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ لیکن اظہار کرنا اس وقت مشکل کر دیا گیا. جہاں تک رہا سوال دنیا کا، تو فیصل میاں یہ مجھے اگلے چند مہینے نہیں کئی سال لگ رہے ہیں. اس کی ریزن بتا دوں آپ کو. دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر ایک شخص کو بھی رہ گیا تو یہ دنیا پھر اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. یہ دنیا پھر اس کی لپیٹ میں آ جائے گی کہ یہ اتنا خطرناک قسم کا وائرس ہے اور آپ کو جس طرح اٹیک کرتا ہے اور جس طرح پھیل رہا ہے یہ دنیا میں. تو ہمارے پاس چند راستے ہیں. احتیاط اس طرح کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے کو بھی بچانا ہے. دوسرا کہ جب ہم کسی سے ملیں تو یہ سمجھ کے ملیں کہ ہم نے اس کو زندہ دیکھنا ہے یا اللہ نہ کرے کہ ہم اس کو مارنے جا رہے ہیں. صحیح. تو ہمیں اس انداز میں چلنا ہوگا کہ دنیا سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی لینا ہوگا. ہماری یہاں مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، گرجا کلیسا سب بند ہو گئے ہیں. گھر تو کھلیں، گھر کو مسجد بنا لو، گھر کو مندر بنا لو. نئے اصول اپنانے پڑیں گے. اور یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر ایک بھی رہ گیا تو دنیا دوبارہ خطرے میں ہوگی. اور وہ جو دوبارہ خطرہ ہوگا فیصل میاں وہ بڑا زیادہ خطرناک، وہ پھر قیامت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اکرام سہگل صاحب، میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے ایک ایسے نوجوان سے بھی ملواؤں گا سارے ناظرین کو. چونکہ سہگل صاحب ایک سیکیورٹی کی ایک بہت بڑی کمپنی کو لیڈ بھی کرتے ہیں اور بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں، فوج سے تعلق بھی رہا ہے، تو بہت سارے اینگلز ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں. لیکن میں ایک ایسے نوجوان سے ملواؤں گا آپ کو جس کا نام ہے محمد علی شاہ. اس نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے کہ اگر 500 200 100 50 لوگ ایک جگہ پہ موجود ہیں تو اس کا سافٹ ویئر کے ذریعے وہ کیمرے کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس کو بخار ہے اور کون ماسک پہنا ہوا ہے اور نہیں پہنا ہوا ہے. پاکستانی نوجوان ہے، اگلے ہمارے پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. لیکن سہگل صاحب، پاکستان کے جو اس وقت سٹیپس ہیں، آپ ساری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت کے سٹیپ سے آپ مطمئن ہیں؟ ہمیں کہیں پہ کوتاہی تو نظر نہیں آ رہی. گھنٹہ بج رہا ہے خطرناک والا. پاکستان میں چیزیں خطرناک حد تک آگے جا رہی ہیں. آج مراد علی شاہ صاحب نے بہت خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. ملٹیپلائی کر گئے ہیں پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں صحیح سمت کے اوپر ہیں اور اب صحیح اقدامات لے رہے ہیں. بھوک کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، فیکٹریز کے کام کرنے کے حوالے سے بھی، بزنسز کے حوالے سے بھی. اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو سافٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اسی طرح اس سسٹم سے آگے جانا پڑے گا؟ دیکھیے، انصار برنی صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن میں کرنا کیا ہے. ہم لاک ڈاؤن ضرور کریں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے. دور رہنا ایک دوسرے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ آپ گلے ملتے تھے، آپ گلے نہیں مل سکتے، ہاتھ ملاتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن میں پھر واپس آتا ہوں اس جگہ کی کہ بھائی دیکھیں، مراد علی شاہ صاحب نے پہل یہاں پر ضرور کی لاک ڈاؤن کر کے. یہی چیز پنجاب نے بھی کی، فرنٹیئر میں ڈفرینٹ
آپ نہیں, ہم بھول جاتے ہیں ہر وقت بلوچستان کے, بٹ بلوچستان ایکچولی چیف منسٹر بلوچستان نے پہلا وارننگ دیا تھا جب پاکستان سے لوگ آئے تھے وہاں پر. جام کمال صاحب. ہاں جام صاحب نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تنقید کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنی ہے اور انکریج کرنی ہے کہ وہ غلطیاں نہ کریں. مگر ہم بولتے ہیں تنقید فور دا سیک آف تنقید نہیں کرنا چاہیے. ایٹ دا مومنٹ یہ جانوں کی بات ہے. دیکھیں انصار بٹلی صاحب نے بڑی اچھی بات, یہ ہماری جان اور آگے لائیولیہڈ کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر جگہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم لاک ڈاؤن تو کر ہی نہیں سکتے کمپلیٹ, لیکن ضرورت ہے تو ہم نے کیا کریں, لاک ڈاؤن کی جگہ ہم بولتے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ ایسا کریں کہ انشور کریں کہ وہ ڈیزیز آگے نہ ہو. اور بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈیزیز کی جو ہے سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز, یہ سیکنڈ فیز بھی ورس کیونکہ وہ میوٹنٹ ہو کے وہ ورس قسم کی آئے گی. تھرڈ فیز میں اس سے بھی کیا ہے. لیکن ایٹ دا مین ٹائم آپ نے ایک بات کی اکانومی کی. جی ہاں, اکانومی میں ہم نے احتیاط یہ کرنا ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہے. ہم نے اپنی ایگریکلچر انکم کو ایبسولوٹ سیکیور کرنا ہے. ہم نے سیکیور کرنے کے لیے ہمیں رسک لینا پڑے گا. ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کرنی پڑے گی. ہم نے فوڈ انڈسٹری دیکھیں, آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, امریکہ میں جائیں کہیں پہ بھی شیلف میں آپ دیکھیں شارٹیجز نہیں ہیں. وہاں پر شیلف میں شارٹیجز نہیں. کیوں نہیں شارٹیجز ہیں؟ جگہ جگہ پہ ہوئی ہوں گی, لیکن مینلی کیونکہ فوڈ سپلائی چین ان کی قائم ہے, تو کوئی نہ کوئی فوڈ انڈسٹری چل تو رہی ہے نا. جی ہاں, بیکری سے آپ نے دیکھے انہوں نے بولے ہیں, بوچر شاپ نے بولے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے. تو دیکھیں آپ کو ہر جگہ کے لیے ایک ایپسو کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ پر تنقید نہ کریں. گورنمنٹ کو آپ ضرور بولیں یہ غلطی ہوتی ہے, اس کو ریکٹیفائی کریں. سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. دیکھیں آپ کوشش کریں. عمران خان تو کوشش کر رہا ہے, اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہے. وہ ٹیسٹنگ کٹس بھی منگوا رہا ہے, وہ وینٹیلیٹر بھی کوشش کر رہا ہے, وہ فنڈز اویلیبل کر رہا ہے. آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس دو بھیجے ہوئے لوگ ہیں, فائنانس منسٹری میں حفیظ شیخ اور دوسرا رضا باقر. ان لوگوں نے بیسکلی آپ دیکھیں اوور دا فیو پہلے ان کی مس اسٹیپس تھیں, لیکن مانیٹری ریلیف جو دیا ہے بزنسز کو, جو انہوں نے دیا ہے اچھے ڈیسیژنز لیے, وہ چیزیں بڑی اچھی چیزیں لی ہیں, بڑی فار ریچنگ لی ہیں. میں اپنے میرے پاس 12,000 لوگ کام کرتے, میں نہیں پتا تھا کہ میں 1500 آدمی نکالنا پڑے گا مجھے اینڈ آف میں. نہ مجھے پتا ہے کہ میری کہتے ویج سپورٹ آ گئی, بینک سے مجھے مل گیا, 6 مہینہ مجھے ریلیف مل گیا, مجھے انٹرسٹ ریٹ رو ہو گیا, میں وہ کر سکتا ہوں. بالکل اچھے آپ نے پوائنٹ اچھا اس وقت کنٹرول کر رہی ہے, لیکن بہرحال بھوک بڑھ رہی ہے, اور جو بھوک میں اضافہ ہوگا, جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی زندگیاں بڑی تکلیف میں آنے والی ہیں. وہ جو سیلریز ملتی تھیں شاید دنیا بھر کے, اب مزدوروں کو, کارکنوں کو اس طرح کی سیلریز نہیں ملیں گی. اس کا اثر پاکستان میں بھی آئے گا. لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے. ڈاکٹر جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصنف ہیں, تجزیہ کار ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دنیا میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ میں جو سارے پریکٹیکل چیز کو بڑے ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا, اور پھر میں سوال دہراتا ہوں کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت دنیا میں اسی قسم کا چینج آیا ہے اور آئے گا, جیسے کہ 9/11 کے بعد آیا تھا, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گرہارڈ شروڈر who was the German chancellor at that time, اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی after the 9/11 کہ the world has changed forever. And yes, after the 9/11 incident ساری دنیا بدل گئی, absolutely بدل گئی. the way ہمارے ٹریولنگ کا سٹائل بدل گیا, آنا جانے کا سٹائل بدل گیا, ویزاز کی رجیم بدل گئی, سیکیورٹی پوری دنیا میں سیکیورٹی انڈسٹری ایک ڈیولپ ہو گئی, ورلڈ ٹیرر انڈسٹری ڈیولپ ہوئی, اور اس میں بڑا مال بھی کمایا گیا, اور ہمارے جیسے ملک کو فورن ٹیرر میں جوائن ہونے کی وجہ سے 70,000 سے زیادہ ہم نے زندگیاں بھی لوز کی, اور $120 بلین سے زیادہ کا لاس بھی ہوا. اب میں اس کو, یہ جو کورونا وائرس
کا جو پیंडेमिक शुरू हुआ है जी। یہ بھی دنیا کو اسی طرح سے ہی 100% چینج کر دے گا. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بہت امپورٹنٹ چیزیں کہی تھیں. جی. یس دی انٹائر ایجوکیشن سیکٹر ول چینج, دی انٹائر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ول ہیو ٹو چینج, دی انٹائر میتھڈ آف ہوٹلنگ اینڈ موونگ اراؤنڈ ول ہیو ٹو چینج. اب یہ بہت بڑا میجر چینج آئے گا اور نئی انڈسٹریز ڈیولپ ہو جائیں گی, کیونکہ ہر خرابی میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, سیکورٹی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی نا, جی پہلے سیکورٹی انڈسٹری ایسی تو نہیں تھی جیسی اب وہ اتنی وائڈ اسپریڈ ہے. ایئر لائن انڈسٹری 100 سال سے چل رہی تھی اور 100 سال میں اس نے بڑا مال کما لیا تھا. اب ایئر لائن انڈسٹری کی بھی باری ختم ہو گئی. اسی طرح سے ورلڈ ٹورزم انڈسٹری اور بہت ساری سینما انڈسٹری کو بھی تقریباً 100 سال سے کچھ تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا. اب یہ انڈسٹریز اب پرانی ہو گئی. اب اس کے لیے دنیا میں کچھ اور آئے گا, اور یہ جو ہماری اگلی جنریشن ہے, یہ بچے جو کہ ملینیلز کہلاتے ہیں, جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اب یہ چیزیں پروڈیوس کریں گے کہ میتھڈز آف انٹرٹینمنٹ